واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. حضرات و حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے، اور درود و سلام امام کائنات، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ والو، میں اس وقت احباب کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کی تعظیم کروں، جس رحمت و کرم میں اس وقت احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ مقام عالی شان اللہ رب الرحمن کے مقدس قرآن کا 27واں پارہ، سورۃ کا نام سورۃ طور اور سورۃ کا آخری مقام اس مقام عظیم شان کے اندر میرے اور تمہارے خالق و مالک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ میرے محبوبہ مکے والے جیڑے تانوں تنگ کرتے ہیں، جیڑے تانوں پریشان کرتے ہیں، جیڑے تانوں طرح طرح دیا تکلیفاں دیتے ہیں، میرے محبوبہ تو صبر کر اور اپنے رب دے فیصلے نو آن تک تو تسبیح کر، اپنے رب کی حمد بیان کر۔ میرے محبوبہ تسی جدوں بھی کھڑے ہوو اپنے رب کی تعریف بیان کرو، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ والو، اے جڑی تسبیح ہے، اے جڑا رب دا ذکر ہے، اے بہت بڑی نیکی ہے، اے بہت بڑا عمل ہے۔ آمینہ کے نال پہلے حسن جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کولو پوچھن والے نے پوچھا، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی جی سارے نالوں بہتر عمل کیڑا؟
سارے نالوں افضل کام کیا آمینہ دے لال فرماتے ہیں اور پوچھن والے جی پوچھ لیا تے وچ ہوندا ہے سارے نالوں بہتر عمل ہے کہ اللہ دا ذکر اے ذکر دے بڑے فائدے کوئی دکھی ہے مال دا دکھی ہے کاروبار دا دکھی ہے اولاد دا دکھی ہے قرضے دا دکھی ہے اور رب دا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں وہ دیاں آن والیاں تکلیفاں عرش والا رب آپ ہی دور کرتا ہے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں دوسرا احباب کے سامنے ایک تو ذکرہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہ کا بہت زیادہ فائدہ ہے تندرستے پھر بھی اولاد کا دکھی ہے پھر بھی مغروض ہے پھر بھی بے اولاد ہے پھر بھی بیمار ہے پھر بھی اگر کسی سے جادو وغیرہ ہو گیا پھر بھی وہ ایک ذکر کرنا شروع کر دے اللہ جلال کی قسم ہے مینوں اللہ کی رحمت سے اتنا یقین ہے اور آمنہ دے نال دی زبان سے اتنا یقین ہے اے ذکر کرنا شروع کر دو اللہ تہاڈیاں تکلیفاں دور کر دے گا اور اشیاء والے رب نے بھی قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان کر دیتا ہے پروانے ہو قرآن سے قرآن سن لو اور اپنے دل و دماغ کی نہ تختی نہ دے ایک منقش کر کے لے جائے آواز سنتی ہے اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگوں اے ایمان والے ہو اے دنیا کے اندر رہنے والے ہو تسی میرا ذکر کرو تسی زمین کے بیٹھ کے میرا ذکر کرو گے میں عرش کریم سے بیٹھ کے تمہارا ذکر آپ کراؤں گا یہ کون کہہ رہی ہے عرش والا رب کہہ رہے ہیں ایسے اج کسی کا نام کوئی ایم پی لے لے کوئی ایم ایل اے لے لے وزیر اعلیٰ لے لے وزیر اعظم لے لے اس بندے کے پیر زمین سے نہیں لگ جائے کہ میرا نام فلاں بندے نے لے آئے ایم پی نے لے آئے ایم ایل اے لے آئے کہ پروانے قرآن دے ہو تسی اللہ کا ذکر کرو گے تہاڈا ذکر عرش والا رب آسمان سے فرشتیاں دے وچ کرے گا اور لوگوں او فرشتے ہو تسی آندے ہو کہ اے او بندہ ہے اے او بندہ ہے جنوں تو بنان لگا انسان کو بنان لگا ہے تے اے زمین تے جا کے خون خرابہ کرے گا اللہ اسی تیری عبادت کر رہے ہیں عرش والے اللہ اسی تیری تسبیح کر رہے ہیں اے انسان بنا نہیں رہتے اللہ فرماتے ہیں او فرشتے ہو جو کچھ میں جاننا تسی نہیں جانتے کہ ہن اللہ دی فرشتیاں دے وچ کہندے ہون گے او فرشتو اے ہی بندہ ہے جس بارے تسی کہندے ہو اج دیکھو زمین تے بیٹھ کے تنگ کرتے پھر بھی مینوں نہیں پڑھدا اے مغرور ہے پھر بھی مینوں نہیں پڑھدا اے پریشان ہے پھر بھی مینوں نہیں پڑھدا اے بیمار ہے پھر بھی مینوں نہیں پڑھدا پروانے قرآن دے ہو آؤ تہاڈے سامنے
ذکر دے چند پھیلے بیان کرنا چاہنا وا، ایک ذکر پورا احباب کے سامنے پیش کرنا چاہنا وا، اور وہ چند پھیلے میں یہ جڑے عمل کرو گے اللہ جلال کی قسم ہے دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی۔ جگہ میں بھی رب حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ دسو میں تانوں ایک ذکر دساں کہنا، ایک تانوں سب سے بہتر کام دساں کہنا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی دسو کیڑا ذکر ہے؟ جگہ نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اے میرے صحابہ اے او ذکر ہے اے جڑا سارے نالوں بہتر کام ہے، جڑا سارے نالوں بہتر عمل ہے، جڑا سارے نالوں بہتر کام ہے۔ پروانے قرآن سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ایک دن آمنہ دے نال اپنے صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں تانوں ایک نوح علیہ السلام دی گل دسنا چاہنا وا۔ نبی نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جڑا غرق ہو گیا وہ جدوں علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیرے بیٹے اور سن، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہنے لگے اے میرے بیٹیا میں تینوں تین کام دسدا ہاں، چار کام دسدا ہاں، دو کام کرنے میں دعا تو بعد رہنا ہے، دو کام کرنے ہیں دعا تو بعد رہنا ہے۔ تیرے کام کرنے وہ کہڑے ہیں؟ آندے ہیں اے میرے بیٹیا اگر تیرے اوتے اے زمین و آسمان اے سارے ایک چھلا بن کے تیرے اوتے گر جائے، اے سارا چھلا بن کے مصیبتاں دے دکھاں دے پریشانیاں دے اے تیرے اوتے گر جائے، تو صرف ایک کام کرنا ہے، تو کثرت نال پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھتا جائے گا، تیریاں تکلیفاں عرش والا رب آپ ڈالتا رہے گا۔ ایک کرم کی وجہ تو انسان سے اٹھے چاہے جتنا بھی دکھ آ جان، جتنا بھی پریشانیاں آ جان، جتنا بھی مصیبتاں آ جان، اے ذکر تھی کثرت نہ کرنا شروع کر دو، اللہ کے جلال کی قسم ہے عرش والا رب ساری تکلیفاں دور کر دے گا۔ تے یہ بارے آمنہ دے لال نے بھی فرمایا، جگہ میں پیر فرماتے ہیں آمنہ دے لال فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اے لا الہ الا اللہ اے او ذکر ہے جدو بندہ ٹائی مار کے کہنا لا الہ الا اللہ اے لا الہ الا اللہ سب آسماناں چیرتے ہوئے عرشاں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیڑا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اے او ذکر ہے جڑا ابھی کریں گے اللہ سانو ساریاں تکلیفوں کو دور رکھے گا، اللہ سانو ساریاں پریشانیاں کو دور رکھے گا۔ پرانے قرآن دیا جھوٹا ذکر کرتے ہیں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹیا دوسرا حکم یہ کرنا ہے جدو تیرے اوتے پریشانیاں تو لا الہ الا اللہ کہنا، یا دوسرا کام کی کرنا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اے ذکر کثرت نہ کرے گا، اے جڑا ذکر ہے اے دوسریاں جڑیاں مخلوقاں ہیں اے انہاں دی نماز بھی ہے تے انہاں نوں اے دی وجہ تو بھی رزق بھی دتا جاتا ہے کوئی رزق دم تلاشی ہے، کوئی بے روزگار
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ کلا سبحان اللہ و بحمدہ نام سبحان اللہ العظیم نہیں وہ دی علیحدہ فضیلت ہے وہ دا علیحدہ انعام ہے لیکن نقل سبحان اللہ و بحمدہ ذکر کر رہا ہوں ہے کوئی سبدا متلاشی اے عمل کرنا شروع کر دے ارشا والا رب ارشا والا رب اونوں نہیں سکتے رہے گا ارشا والا رب اونوں غیب دے خزانے جو نہیں سکتے رہے گا تے اے جڑے دو کم نے ایک کم نے نور اسلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹیا اے دو کام کرنے نے اللہ مصیبتوں کو بچائے گا اے دو کام کرنے نے اللہ دکھوں کو بچائے گا تے جڑے دو کام نہیں کرنے جڑے دو کام نہیں کرنے وہ ایک میرے بیٹیا تو شرک نہیں کرنا تے دوسرا تو تکبر نہیں کرنا اللہ مال دے دے اللہ نعمتاں نواز دے اے نہ کہ جناب اے میری کمائی ہے اے میں آپ کمایا اے میں اپنی طرف ہو رہا ہے فلاں بابے دا خیر ہے فلاں دا خیر ہے فلاں دا خیر ہے نا 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 کی کہنا اے شامل رب نے دیتا ہے اللہ جلال کی قسم ہے صحابہ نے پہلے بھی حدیث سنیاں ہون گیاں اللہ دی قسم ہے جڑا شرک ہے انسان دیاں جڑا انسان دیاں نیکیاں نے اے ساریاں تباہ و برباد کر دیتا ہے اے انسان دیاں ساریاں نیکیاں تباہ و برباد کر دیتا ہے کہ اگر انسان دے کول شرک نہیں ہے انسان دے نام اعمال وچ شرک نہیں ہے چاہے زمین کو لے کے آسمان تک اے سارا سدا گناہ نہ کر کے لے آئے عرش والا رب گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا کیا دو کام کرنے نے دعا کو بچنے کام پہلا کی کرنا کثرت نہ پڑھنا لا الہ الا اللہ تے سبحان اللہ و بحمدہ تے جنہ کو رکنا ہے او شرک کو رکنا ہے تے تکبر کو رکنا ہے پرانے اور قرآن دے اس عمل کا ایک اور بڑا زبردست فائدہ ہے کہڑے ساڈے بزرگ نے خاص ہونا واسطے جگہ دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جیڑا بندہ اے تین کام نہیں کر سکتا تین کام جیڑا بندہ نہیں کر سکتا پہلا کام جیڑا رات نو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتا رات نو اٹھ کے نفل نوافل نہیں پڑھ سکتا تے دوسرا کام کی ہے جیڑا رب دے راہ وچ خرچ نہیں کر سکتا او دے کول طاقت نہیں یا اون جی اونوں دا خرچ کرن دا دل نہیں کردا تے تیسرا کام کی ہے جیڑا بندہ رب دے راہ وچ جہاد نہیں کر سکتا میدان جنگ وچ نہیں جا سکتا پہلا کام کی ہے جیڑا تہجد نہیں پڑھ سکتا رات نو اٹھ کے نفل نوافل نہیں پڑھ سکتا دوسرا کام کی ہے جیڑا رب دے راہ وچ خرچ نہیں کر سکتا تیسرا کام کی ہے جیڑا رب دے راہ وچ جہاد نہیں کر سکتا او اے وظیفہ کثرت نال کرے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کثرت نال وظیفہ تو کری جا میرا رب یہ ساریاں کمیاں کوتاہیاں دور کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا کیڑا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اے اللہ کا ذکر کرنا تیرا کام ہے اور علماء کرام نے محدثین نے یہ تو یہ بھی مفہوم کر دیا کہ جیڑا بندہ صبح تہجد ٹائم اٹھن لگے تنگی محسوس کرتا ہے پریشانی محسوس کرتا ہے وہ دا دل نہیں مانتا یا رب دے راہ وچ خرچ کرن لگے ہیں وہ دا دل نہیں مانتا یا میدان جنگ وچ بہادری نال نہیں لڑ سکتا میدان جنگ وچ جان نوں وہ دا دل نہیں مانتا او بندہ اے وظیفہ کثرت نہ کرنا شروع کر دے اللہ انہوں تہجد گزار بھی بنا دے گے اللہ انہوں سخی بھی بنا دے گے اللہ انہوں مجاہد بھی بنا دے گے کیڑا ذکر
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ رب دے راہ وچ اوہ پہاڑ سونے دا اللہ دی راہ وچ خرچ کرتا ہے. ایک سونے دا پہاڑ بہت بڑی نیکی ہے. ایک سونے دا پہاڑ رب دے راہ وچ خرچ کرتا ہے تے دوسرا بندے کول اے طاقت نہیں کہ اتنا مال خرچ کرتا ہے. او یہی کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. اچھا والا رب اس سونے دے پہاڑ دے اے خرچ کرنے والے نالوں زیادہ اس بندے نال زیادہ پیار کرتے ہیں. جیڑا بندہ اپنی زبان تو کثرت نال کہندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. پروانیاں قرآن دے اس عمل دا پنجواں فائدہ کی ہے. اس عمل دا پنجواں فائدہ اے ہے جیڑا بندہ دن وچ 100 مرتبہ پڑھتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. جیڑا بندہ 100 دفعہ اے ذکر کرے گا سبحان اللہ و بحمدہ اے ذکر کرے گا اس بندے نے اگر سمندر دی چک دے برابر بھی گناہ لے بھی آ جائے اچھا والا رب اوہدے گناہاں نوں معاف کر دیں گے. کیڑی وجہ تو سبحان اللہ و بحمدہ ایدی وجہ تو اللہ ذو الجلال کی قسم ہے. اے میرے دوستو بزرگوں بھائیوں یاروں بیویوں پردے وچ آن والیوں ماؤں بہنوں اللہ ذو الجلال کی قسم ہے انہاں تلیزاں وچ کچھ نہیں رکھیا انہاں ڈونیاں وچ کچھ نہیں رکھیا جا کے 1000 10,000 لاکھ روپیہ ضائع کرتے ہیں. کنا واسطے ایک تمیز لے آؤ جی گھر وچ بن لو بازو نہ بن لو تہاڈیاں تکلیفاں دور ہو جان گیاں تہاڈے دکھ دور ہو جان گے. اللہ ذو الجلال کی قسم ہے اگر تمیز جائز ہوندا اگر تاکے جائز ہوندے آمینہ دے نال اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ نوں دے کے جاندے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ نوں دے کے جاندے اپنے یاراں نوں دے کے جاندے اپنے نوازیاں نوں دے کے جاندے اپنے گھر والیاں نوں دے کے جاندے. نا 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 اللہ دی قسم ہے اگر دکھاں دا علاج اگر پریشانیاں دا علاج کہ دے وچ اللہ فرماندے نے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے ہیں او لوگوں جیڑا جنہاں نوں اطمینان ملتا ہے اور کسی طبیب کا گیان نہیں ملتا جنہاں نوں اطمینان ملتا ہے اللہ بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. جنہاں نوں اطمینان ملتا ہے جنہاں نوں سکون ملتا ہے جنہاں نوں چین ملتا ہے جنہاں نوں آرام ملتا ہے دنیا نوں آرام ملتا ہے کیڑی وجہ تو ملتا ہے اللہ دے قرآن نہ ملتا ہے اللہ دے قرآن نہ ملتا ہے اللہ دے ذکر نہ ملتا ہے تسبیح و تمجید نہ ملتا ہے اللہ دے قرآن نہ ملتا ہے نماز دے نہ ملتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پروانیوں قرآن دے اس عمل کا چھٹا فائدہ کی ہے جکا نبی فرماندے نے کیڑا بندہ اس ذکر نوں ایک بار اپنی زبان تو ادا کرتا ہے ایک باری 100 باری نہیں 1000 باری نہیں ایک باری جیڑا بندہ اپنی زبان تو کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ او دے واسطے جنت تیار کر دیندے نے تے جنت وچ او دے واسطے ایک درخت لگا دیندے نے. او درخت کنا اگر او دے تھلے او دے تنے تے ارد گرد گھوڑا دوڑانا شروع کر دے گھوڑا جس دن تو پیدا ہویا اس دن تو انہوں دوڑانا شروع کر دے او دے بچپن دے دن بھی مک جان گے او دے جوانی دے دن بھی مک جان گے او دے بڑھاپے دے دن بھی مک جان گے ایتھوں کر کے او دی زندگی مک
جائے گی لیکن اس درخت کا چکر پورا نہیں ہوئے گا. ایک درخت جنت میں لگتا ہے تے جنت اس بندے کے نام لگتی ہے کہ وجہ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. جڑا بندہ اے ذکر کرتا ہے عرشاں والا رب، جڑا بندہ صرف ایک دفعہ اے ذکر کرتا ہے عرشاں والا رب انہوں جنت عطا کرتے ہیں تے جنت میں وہ نام ایک درخت لگا دیتے ہیں. اس ذکر کا سکون پیدا کی ہے چکاں دے پیر اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکاں دے پیر علیہ السلام میرے آقا سلام زندگی دے آخری دنوں میں زیادہ تو زیادہ ایک سپیکر سے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. صحابہ رضا کرتے ہیں اللہ کے نبی جی تواڈے نالوں ود کے نیک کوئی نہیں، اے میرے محبوبہ تواڈے نالوں ود کے عبادت کرنے والا کوئی نہیں، اے میرے محبوبہ سامنے بنے گیا ہے کہ گناہ دے قریب نہیں جانا، اے میرے محبوبہ تے آمنہ دے لال تیرے واسطے رب نے گناہ کیا ہے، اے گناہ میرے آمنہ دے لال میرے نبی دے قریب نہیں جانا. آقا تواڈے نال ود کے نیک کوئی نہیں. آقا تسی میری اتنا ذکر کرتے ہو تسی اتنی تسبیح کرتے ہو. چکاں دے پیر فرماتے نے اے میرے صحابہ جدوں میں مکے وچ نا مکے والیاں نے مینوں بڑے دکھ پہنچائے، مکے والیاں نے مینوں بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں، مکے والیاں نے مینوں بڑیاں ازمائشاں پہنچائیاں، مکے والیاں نے میری بیٹی کے پیٹ وچ ٹھڈے مارے، مکے والیاں نے میرے بلال نوں اپنی ریتاں تے لٹایا، مکے والیاں نے مینوں دیوانہ تے مجنون بھی گھیا، مکے والیاں نے مینوں دیوانہ تے تھن کڈا بھی گیا، مکے والیاں نے مینوں افسراں میں خطرہ بھی گیا، مکے والیاں نے میرے گل تے کپڑے پا کے کھا دین دی کوشش نہیں کیتی، مکے والیاں نے میری بیٹی کے پیٹ وچ ٹھڈے مارے، مکے والیاں نے مینوں شیبی ابی طالب وچ قید کر دتا ہے، مکے والیاں نے میرا کھانا پینا بند کر دتا ہے، مکے والیاں نے مار مار کے زبان کر دینا، میں مار مارا کھا کے بے ہوش ہو جانا، مکے والیاں نے میرے بلال تپدیاں ریتاں تے لٹایا، مکے والیاں نے میری بیٹی کے پیٹ وچ کھنجر مار کے نیزا مار کے انہوں شہید کر دتا ہے، مکے والیاں نے مینوں بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں نے. جدوں میں مکے مدینے وچ آیا چند ساتھی لے کے 3-4 ساتھی لے کے مکے مدینے وچ آ گیا، ہجرت کر کے آ گیا. ہن میرے رب نے مینوں لکھاں دی تعداد وچ اے میرے جانسار مینوں رب نے عطا کر دتے ہیں، مینوں رب نے بڑی فوج عطا کر دتی ہے، جڑے میرے اوتے تن من دھن قربان کرنے والے ہیں، جڑے میرے تو جان قربان کرنے والے ہیں. اور دسو میرے صحابہ ہن میں اپنے رب دا ذکر کراں تے کیوں نہ کراں. اے آمینہ دے لال نے اتھے سانوں ذرا ساڈے حالات تھوڑے ٹھیک ہوندے نے، اسی رب نوں کی بھولنا، اسی اپنے آپ نوں بھی بھول جاندے ہاں، اپنی اوقات بھی بھول جاندے ہاں. اسی گل کی ہاں کہ اج رب نے ساڈے تے اے رحمتاں کیتیاں نے، رب نے سانوں نعمتاں نال نوازیا ہے کہ اج ہن اسی کی بن گئے ہاں. اپنے آپ نوں بھی بندہ بھول جاندا ہے. جگاں دے پیر علیہ السلام رب نے خاتم انبیاء بنایا، ختم نبوت دا تاج آمینہ دے لال دے سر تے بنایا، تے پھر بھی آمینہ دے لال نے تکبر نہیں کیتا، میرے آقا نے غرور نہیں کیتا، پھر بھی رب دی عبادت کرتے ہیں. میرے آقا اپنی زبان تو بھی آندے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. پروانے قرآن دے سبحان اللہ و بحمدہ اے او ذکر ہے. دوبارہ پھر تانوں میں دس دیواں اے دے ذکر دے فائدے کی نے. اے ذکر او ذکر ہے جڑا رب نے انساناں تے فرشتیاں واسطے خاص متعلق کیتا ہے.
ذکر ہے یہ جڑا دنیا مخلوقاں دا کھانا بھی ہے یہ انہاں دی نماز بھی ہے یہ وہ ذکر ہے جے کرن دی وجہ تو انسان جو تین کام نہیں کر سکتا تہجد نہیں پڑھ سکتا رب دے راہ وچ خرچ نہیں کر سکتا جڑا بندہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتا او بندہ یہ ذکر پڑھتا رہے عرش والا رب ساری تکلیفاں دور کر دیں گے عرش والا ساری کنیاں فرمائیاں دور کر دیں گے جڑا بندہ 100 مرتبہ یہ ذکر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے عرش والا رب اور سمندر کی لگ دے برابر ہی اگر گناہ ہون عرش والا رب وہ بھی معاف کر دیتے ہیں پروانے قرآن دے آجو ہجے بھی ویلا ہے اتنا تمیز تاکیاں میں کچھ نہیں رکھے آجا ہون دروازہ کھلا آجا ہون دروازہ کھلا رحمت واجا مارے رب نو چھڈ کے در در تکے رب نو چھڈ کے در در تکے تو کم میرے لائے کی نگر تو نبی وچ دکھا تو کیوں نگر کی نگر تو رب وچ دکھا نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ اللہ اللہ گہرا دے نال جوڑی دیکھو مولا فرماتے ہیں آتے نے ذکر دی ہر دم ہوٹھ ہلا ون سونے میوے کھا اے میوے میں یارو بہت پیارے زبان سے اٹھے لین ہزارے او ون سونے چسکے لا او کیڑے میوے نے او کتے یاسین کتے طہا کتے الرحمن کتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ ہر ایسا انداز وکھرا اودا ذکا وکھرا اودا انداز وکھرا آتے میں گناہاں کی چڑھدا دلاں نو رنگ او پڑھ قرآن چڑھا دے رنگ نور ایمان دا خدا کولو منگ اور جتنے ہیں بخشی تینو جلا ذکر دی ہر دم ہونٹ ہلا او وچ بخاری حدیث ہے آئی وچ بخاری حدیث ہے آئی دسیا سانو نبی الہی دکھتی جس نے زبان ہلائی مدد ہے کرتا اس دی خدا ذکر دی ہر دم ہونٹ ہلا پروانے قرآن دے آخری گل کران تے گل مکاواں پہلا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ ایدے تے عمل کرو گے اللہ ہر قسم کی پریشانیاں تو دور فرمائیں گے دوسرا ذکر کیڑا ہے آقا فرماتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا جیڑا بندہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے جیڑا بندہ صبح شام 3 مرتبہ اے وظیفہ کرتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا جیڑا بندہ 3 واری صبح شام اے وظیفہ کرتا ہے اللہ دے اتے واجب ہو جاتا ہے اللہ دے اتے فرض ہو جاتا ہے کہ قیامت والے دن اس بندے نو اللہ راضی کرتے ہوئے اللہ اتے فرض ہو جاتا ہے کہ اس بندے نو اللہ راضی کرتے ہوئے کیڑا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پرانے قرآن دے چکاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے اے یہی حدیث ہے اے ترمذی شریف کا روایت موجود ہے چکاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا
بندہ اے ذکر دی کثرت نہ تلاوت کرتا ہے، ذکر کثرت نہ کرتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے ذکر کثرت نہ کرتا ہے، اس بندے نو آقا علیہ السلام فرماتے نے میرے اتے ذمہ ہے او بندے نو قیامت والے دن او دا میں گھٹ پکڑ کے جنت وچ لے جاواں گا، او دا بازو پکڑ کے اونوں میں جنت وچ آپ لے کے جاواں گا۔ کیڑا ذکر ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تے جکاں دے سلام فرماندے نے جیڑا بندہ اے ذکر میں 100 دفعہ پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ، 100 دفعہ جیڑا بندہ صبح ٹائم ذکر پڑھتا ہے انہوں کی انعام ملتا ہے؟ عرشاں والا رب اس بندے نو 10 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کر دیندے ہیں، 10 غلام آزاد کرن دا ثواب کہ ہوراں کی پیدا ہوندا ہے او دے گناہ عرشاں والا رب مٹا دیندے ہیں، تے عرشاں والا رب دے 100 گناہ مٹا دیندے ہیں، تے 100 نیکیاں او دے نامہ اعمال وچ درج کر دیندے ہیں۔ کیڑا ذکر؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ پرانے قرآن دے علم مطلب کی ہے میں اللہ دے راضی ہاں، ہائے 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 میں اللہ دے راضی ہاں، اللہ تیرے سے کیوں راضی ہے؟ اللہ تو ساڈا رب ہے، تو ساڈا رب ہے، پیچھے لکھیا اللہ ساڈا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں سارا طریقہ اللہ دیا ہے جیڑا لوگوں کا سارے زمان والیاں کا رب ہے۔ اللہ سانو چنی کے آئے کہ میں تیرا رب ہاں، میں تہاڈا رب ہاں، اللہ اس وجہ تو میں راضی ہاں۔ رضیت باللہ ربا عرشاں والے ربا میں تیرے تے راضی ہاں کہ تو ساڈا رب ہے، وبالاسلام دینا عرشاں والے ربا میں اسلام کے بھی راضی ہاں کیونکہ اے ساڈا دین ہے، کیونکہ اے ساڈا دین ہے۔ کتنے لکھیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی تواڈے دین نو بس کر دیتا ہے، تواڈے دین نو پورا کر دیتا ہے۔ اے دین ہے جیڑا اسی تواڈے واسطے جیڑا دین پسند کیتا ہے، او دین اسی اسلام پسند کیتا ہے، اساں او دین اسلام پسند کیتا ہے۔ عرشاں والا رب اس دین نو پسند ہے تے پھر سانو کیوں نہیں پسند؟ وبالاسلام دینا عرشاں والا رب اسی اسلام کے واسطے راضی ہاں کہ کیونکہ ساڈا دین ہے۔ وبمحمد نبیا اسی آمینہ دے لال تے بھی راضی ہاں کیونکہ آمینہ دے لال ساڈے نبی نے، آمینہ دے لال ساڈے نبی نے۔ تے آخری ورگا کے کر مقامہ آنتے نے سوار عظیم راضی، سوار عظیم راضی تے کریے شکر ربنا ساڈی وانڈ محمد آیا سرور دعا جوانا لوگ کران لے
اللہ علیہ وسلم ساتھی دولت پاک محمد اے اللہ نال ملاوے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پروانے قرآن دیو پہلا عمل جڑا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ